على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد وعترته بعدد كل معلوم لك انشاءاللہ آج ہم بیعت کے سلسلے میں کچھ گفتگو کریں گے کہ بیعت کسے کہتے ہیں، کیوں کی جاتی ہے اور کس سے بیعت ہمیں کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اس پر کچھ بحث کریں گے۔ کچھ نفس کے بارے میں پہلے بات ضروری کرنی ہے۔ نفس کا کام انسان کو نیکیوں سے روکنا ہے اور برائیوں کی طرف غالب کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ بے شک نفس برائی کا حکم دیتا ہے مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے اس کو برائی کا حکم نہیں دے سکتا۔ نفس ہے کیا چیز؟ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ نفس انسان وہ شے ہوتی ہے جو قوت غضب و شہوت اور دیگر صفات مذمومہ کا جامع ہو۔ جو قوت غضب و شہوت اور دیگر صفات مذمومہ کا جامع ہو اسے نفس کہتے ہیں۔ میرے شیخ و مرشد صاحب مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ایک نفس میں 40 شیروں کی طاقت ہوتی ہے۔ ایک شیر کی طاقت جو ہے نا انسان سنبھال نہیں سکتا، تو 40 شیروں کی طاقت کو کس طرح سنبھالے گا؟ تو یہ تب سنبھال سکتا ہے جب کسی ولی کا ہاتھ اس شخص کے سر پر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانی قالب میں عقل، قلب اور روح کی طرح نفس کو بھی ایک مستقل جوہر کے طور پر پیدا فرمایا ہے۔ نفس کی اقسام 7 ہیں۔ ہر نفس کے الگ الگ خواص، صفات، الگ الگ اثرات ہیں جو انسانی طبیعت و مزاج، عادات، خصائل اور اخلاق و اعمال پر غالب آتے ہیں اور اس سے معلوم ہوتے ہیں۔ انسان کی روحانی ترقی کے لیے تمام تر ریاضت تزکیہ نفس کی صورت میں مطلوب ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اسی نفس کی اصلاح و تطہیر کے عمل اور تزکیہ نفس کی محنت کو جہاد اکبر سے تعبیر فرمایا ہے۔ ایک جہاد سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، یعنی باقی زندگی میں ہم اپنے نفس کے ساتھ جہاد کریں گے۔ تو 7 نفوس ہیں، اس میں پہلا جو نفس ہے نفس امارہ،
یہ 7 اقسام نفس میں سب سے پہلا نفس ہے، اور یہ سب سے زیادہ گناہوں کی طرف مائل کرنے والا اور دنیا کی طرف رغبت دلانے والا نفس ہے۔ فواحش و منکرات، لذات و شہوات اور جملہ بدکاریوں کی طرف بھی یہی نفس راغب کرتا ہے۔ اس نفس کی صفات کیا ہیں؟ کس طرح ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نفس امارہ میں ہے یا نفس لوامہ میں ہے یا نفس مطمئنہ میں ہے یا اور کسی نفس میں ہے؟ نفس امارہ کی صفات یہ ہے کہ جس انسان پر نفس امارہ کا غلبہ ہوتا ہے تو اس میں بخل بہت زیادہ ہوگا، کنجوسی بہت زیادہ ہوگی، اس میں حرص، دنیاوی حرص، مال کے حرص اس میں بہت زیادہ ہوگی، طمع، لالچ، بدی، شہوت پرستی، بیوقوفی، بغض و کینہ، حسد و عناد، جہالت و غفلت، سستی و کہلی اور غصہ، بے جا غیظ و غضب، غیبت و چغلی اور عیب جوئی جو ہے نا اس میں شامل ہے۔ ہر کسی میں عیب نکالے گا، تو ان میں سے کسی ایک صفت بھی کسی شخص میں بھی موجود ہو تو وہ نفس امارہ کے جال میں مبتلا ہے۔ پھر کوئی مرید، کوئی سالک اس نفس امارہ میں مبتلا ہو تو اس کو اپنے شیخ اور مرشد کی طرف سے کچھ وظائف ملتے ہیں، دوائی ملتی ہے، تو آہستہ آہستہ اس کی دعا سے، ان کی برکت سے وہ نفس امارہ سے نکل کر دوسرے نفس میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہر نفس کی حالت سالک کو بڑی آسانی سے بذریعہ خواب معلوم ہو سکتی ہے۔ اکثر سالکین بہت زیادہ خواب دیکھتے ہیں۔ ہر نفس اپنی اپنی حالت اور کیفیات کے غلبہ کے لحاظ سے کسی خاص مثالی شکل میں خواب میں دکھائی دیتا ہے۔ نفس امارہ کی چند مثالیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں خنزیر دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نفس امارہ میں مبتلا ہے اور یہ حرام کی طرف جو ہے نا راغب ہے۔ اگر کوئی شخص کتا دیکھے خواب میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نفس امارہ ہے اور اس میں غصہ اور بے جا غیظ و غضب کی خاصیت ہے۔ اس طرح اگر کوئی خواب میں ہاتھی دیکھے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں تکبر ہے، نفس امارہ میں یہ مبتلا ہے۔ اگر کوئی خواب میں سانپ دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں منافقت ہے اور یہ بھی نفس امارہ کی علامت ہے۔ اگر کوئی خواب میں بچھو دیکھے تو یہ عذاب کی علامت ہے اور اس کا نفس امارہ ہے۔ اگر کوئی چڑیا دیکھے، جو دیکھے تو یہ مکروہات کی طرف غالب ہے، مکروہات کی طرف راغب ہے اس کا نفس۔ اگر کوئی شخص بیت الخلاء دیکھے تو اس کا نفس دنیا کی محبت کی طرف راغب ہے۔ اگر کوئی نشہ چیز دیکھے، گندا پانی دیکھے، کیچڑ دیکھے، ٹہرا ہوا پانی دیکھے تو اس کا نفس امارہ میں مبتلا ہے، اور یہ جو چیز دیکھے تو پھر اس کو چاہیے کہ اپنے شیخ اور مرشد کو یہ بتائے کہ میں نے اسی طرح خواب دیکھے ہیں، اسی طرح حالات دیکھے ہیں، تو پھر وہ کامل جو شیخ اور مرشد ہوتا ہے وہ اس کو کچھ وظائف دے گا، کچھ ذکر دے گا، کچھ مراقبات دے گا، تو اس سے جو ہے نا اس کی حالت آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی، یہ نفس امارہ سے نکل جائے گا انشاءاللہ۔ نفس امارہ رکھنے والا شخص
تصوف میں اس کے دل کو قلب حمیمی کہتے ہیں. قلب بہیمی یعنی حیوانی قلب. جو شخص نفس امارہ میں مبتلا ہوتا ہے تو تصوف میں اس کے دل کو کیا کہا جاتا ہے؟ قلب بہیمی، یعنی اس کا قلب حیوانی ہے، ابھی تک اس سے انسان نہیں بنا ہوا ہے. اس شخص کی طبیعت اور مزاج میں بہیمی قوتوں کا غلبہ ہوتا ہے، اور ایسے دل کو شیطانی وسوسے اور منفی خیالات بہت زیادہ آتے ہیں. تو اس سے جو ہے نا انسان جو ہے نا خود بھی پریشان ہوتا ہے، اور اکثر جو ہے نا بہت زیادہ ڈپریشن کی طرف انسان چلا جاتا ہے، انزائٹی کی طرف چلا جاتا ہے. تو کچھ اس کے لیے وظائف ہوتے ہیں جو کاملین لوگ دیتے ہیں اپنے مریدوں کو، اور پھر اس وظائف کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کرم فرما لیتا ہے اور اس حالت سے وہ نکل جاتے ہیں. تو نفس انسان کو جھوٹ، فریب، حسد، دھوکہ، قتل و غارت اور ان جیسی برائیوں پر آمادہ کر دیتا ہے. اور جو کوئی نفس کے جال میں آ گیا، اس کے دھوکے میں آ گیا، تو وہ ابدی ناکامی اور نامرادی میں مبتلا ہو جاتا ہے. مذکورہ تمام چیزیں شیطانی ہتھیار ہے، اور انہی چیزوں کو شیطان ہتھیار بنا کر انسانوں کو اپنے گروہ کی طرف شامل کرنے کی دعوت دیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارے لیے دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، پس سمجھو اسے دشمن. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، بے شک وہ تمہیں انما یدعو حزبہ، بے شک وہ اپنے گروہ کو بلاتا ہے، لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ ہو جاؤ دوزخیوں میں سے. وہ خود بھی تم پر حملہ کرتا ہے اور اپنے گروہ کو بھی بلاتا ہے. اپنے گروہ کے ساتھ جو ہے نا تم پر حملہ کرتا ہے. کیوں حملہ کرتا ہے؟ تاکہ تم دوزخیوں میں ہو جاؤ. اور جو شیطان کے بلاوے پر اس کے بہکاوے میں آ گیا تو اس نے اپنے آپ کو برباد کر دیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، بے شک وہ شخص برباد ہوا جس نے اپنے نفس کو ناپاک کر دیا. پہلے شیطان جو ہے نا کام کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد نفس جو ہے نا حملہ کرتا ہے. اور جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے، اس کے دھوکے اور فریب میں، مکر و فریب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے خلاف جہاد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو وہ سعادت مند ہو جاتا ہے اور ابدی کامیابی اس کے نصیب میں آ جاتی ہے. اور اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ بھی فرمایا ہے قد افلح من زکاہا، بے شک وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر دیا. نفس امارہ کیسے بنتا ہے؟ کس چیزوں سے یہ نفس امارہ بنتا ہے؟ 3 قسم کے عیب ہے جو انسان کے نفس کو نفس امارہ بنا دیتی ہے. نمبر 1 بدعقیدی. بدعقیدگی سے انسان جو ہے نا نفس امارہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. مثلا بدعقیدی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جس کے عقیدے میں شرک ہو، بدعات سیئہ ہو، اس کے عقیدے میں وسیلہ سے انکاری ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب سے انکاری ہو، نورانیت مصطفیٰ سے انکاری ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر مانتا ہو، ایصال ثواب سے انکاری ہو، تقلید سے انکاری ہو، تو یہ اس کی بدعقیدگی ہے. اور یہی بدعقیدگی اسے نفس امارہ کی طرف راغب کر دیتی ہے. دوم بداعمالی، ارتکاب معصیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی، بری صحبت سے جو ہے نا انسان
نفس امارہ کی طرف جو ہے نا چلا جاتا ہے۔ اور نمبر 3 غفلت کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے بھی انسان جو ہے نا نفس امارہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو ایک سالک ہی تصوف کی راہ پر چل کر ان عیوب سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ تصوف میں ہی انہی 3 باتوں سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے: بدعقیدگی سے، بدعمالی سے اور غفلت سے۔ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے ایک عظیم بزرگ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سالک صرف تصوف کی کتابیں پڑھنے سے کامیاب نہیں ہوتا کہ سالک تصوف کی کتابیں پڑھے، اس سے رہنمائی حاصل کرے، بلکہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے 3 مدار ہیں۔ نمبر 1، اہل سنہ والجماعہ کے عقائد میں پختگی ہونی چاہیے۔ خواجہ باقی باللہ سے رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں دوامی حضوری، یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف دل کو حاضر رکھنا چاہیے، یا اس سے مراد صحبت مرشد بھی لے سکتے ہیں کہ خواہ ضروری اپنے شیخ اور مرشد کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے۔ آج کل تو لوگوں کے ساتھ ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے، جس سے پوچھو کہ یار تم استانے پہ نہیں آتے، صحبت پہ نہیں آتے، نہیں بیٹھتے، تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ مرشد یا شیخ اس کو جو ہے نا فارغ لگتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ہر ٹائم فارغ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو دوام حضوری، حضرت خواجہ باقی باللہ سے مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صحبت میں حاضری بھی ہونی چاہیے اس کو۔ اور نمبر 3 عبادات میں ہمیشگی اس کو اختیار کرنی چاہیے، تو اس سے ایک کامل مرید کو کامیابی ملے گی۔ عقائد اہل سنہ والجماعہ میں پختگی، نمبر 2 دوام حضوری، اور نمبر 3 عبادات میں پختگی۔ ایسا نہ ہو کہ آج نماز پڑھ لی، آج وظائف کر لیے، پھر ہفتے میں نہ نماز پڑھی اور نہ وظائف کیے۔ نہیں، مستقل مزاج ہونا چاہیے۔ تو حضرت خواجہ باقی باللہ سے مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو ان 3 چیزوں کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے، تو ایسے مرید کا، ایسے شخص کا ہمارے سلسلے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان 3 چیزوں پر جو عمل نہیں کرتا، عقائد اہل سنہ والجماعہ میں پختگی، صحبت میں حاضری اور عبادات میں پختگی، حاضری، یہ 3 چیزوں میں کمزور ہے وہ شخص، تو اس کا ہمارے سلسلے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت مجدد الفسانی سے مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ بھی ہمارے سلسلے نقشبندیہ کے شیخ اور مرشد ہے اور ہمارے پیشوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ صوفیہ کرام کے طریقے پر چلنے کا مقصد کہ ہم دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صوفیہ کرام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا مقصد کیا ہے؟ یا یہ کوئی دوسرا راستہ ہے؟ قرآن و سنت کے خلاف کوئی راستہ ہے؟ نہیں۔ مجدد الفسانی سے مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں صوفیہ کرام کے طریقہ پر چلنے کا مقصد شریعت کے عقائد پر یقین میں پختگی ہے۔ جو ہمیں شریعت نے عقائد بتائے ہیں اس پر یقین میں پختگی لانی ہے، اور یہ حقیقت ایمان ہے۔ ہمارے شریعت کے جو بھی عقائد ہے اس میں پختگی آپ کو کب ملے گی؟ جب آپ صوفیہ کرام کے راستے پر چلو گے، ان کی تابعداری میں زندگی گزارو گے، تو ہمارے جو شریعت کے عقائد ہے اس میں آپ کو پختگی ملے گی۔ اور فرماتے ہیں ساتھ ہی احکام فقہی، یعنی نماز، روزہ وغیرہ ادا کرنے میں آسانی پیدا ہوگی۔ جو شخص صوفیہ کرام کی تابعداری میں زندگی گزارے گا اس کو نماز پڑھنے میں آسانی ہوگی، اس کو روزہ رکھنے میں آسانی ہوگی،
اس کو نفل پڑھنے میں آسانی ہوگی، اس کو زکوٰۃ دینے میں آسانی ہوگی، دین کے ہر معاملے میں اس کو آسانی ملے گی، کیونکہ اس نے اپنے صوفیاء کرام کی زندگی کے مطابق جو ہے نا زندگی وہ گزار رہا ہے۔ اور صوفیاء کرام کی زندگی تو عین شریعت ہے، شریعت کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس طرح وہ تمام عبادات کو صحیح طریقے سے ادا کر سکے گا تو وہ نفس امارہ سے نکل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن عظیم الشان میں سورۃ الذاریات میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیعبدون کی تفسیر میں وہ فرماتے ہیں لیعرفون، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو صرف اپنی جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا ہے کہ میری معرفت کی دولت سے مالا مال ہو جائے۔ انسانی وجود دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک جسم جو ہمارا وجود ظاہری ہے، اور ایک روح جو ہمارے وجود باطنی ہے۔ جسم کی ظاہری سلامتی، صحت اور بقا، پاکیزہ اور طیب چیزیں کھانے پینے سے ہوتی ہیں۔ اگر ہم بد اعتدالیوں سے کھانا پینا جو ہے نا شروع کرے تو ہمارا جسم جو ہے نا بیمار ہو جائے گا، ہم بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس طرح روح کی سلامتی کا دار و مدار اور حیاتی روح کا دار و مدار اللہ تبارک و تعالی کی معرفت اور محبت پر ہے۔ جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت گامزن ہوگی تو اس کا روح زندہ ہوگا، اور اسی طرح اگر وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی میں، ترک عبادات میں، ارتکاب معصیت میں اور بری صحبت میں زندگی گزار رہا ہے تو اس کا روح جو ہے نا کیا ہے؟ بیمار ہے۔ اور روح کی بیماری در حقیقت کیا ہے؟ موت ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، بخاری و مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مثال اس شخص کی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس شخص کی مثال کیا ہے؟ وہ زندہ ہے، اور اس شخص کی جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ حدیث مبارک میں حدیث مبارک کی طرف اگر ہم غور سے دیکھیں تو ذکر الہی کو موجب حیات قلب جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر میں زندگی گزارے گا اس کا قلب زندہ رہے گا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذکر میں زندگی نہیں گزارے گا وہ موجب موت قلب قرار دیا ہے، یعنی اس کا قلب جو ہے نا مردہ ہے۔ حدیث مبارک سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ چلنے پھرنے، کھانے پینے، حرکات سکنات، روزگار وغیرہ، بزنس وغیرہ کرنے کا نام زندگی نہیں ہے، اور اس کا روکنا بھی زندگی نہیں، رک جانا بھی زندگی نہیں، بلکہ اصل زندگی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذکر میں گزر جائے، ذکر الہی میں گزر جائے۔ اور ذکر سے غافل زندگی بے مقصد ہوتی ہے، اور ذکر جو ہے نا کس راستے میں آپ کو اچھی طرح ملے گا؟ تصوف میں۔ جب کوئی شخص بیعت ہو جاتا ہے ایک کامل مرشد کے ہاتھ پر، اس کو ایک مستقل وظیفہ مل جاتا ہے، وہ اس وظیفے میں محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، دن رات وظائف میں مصروف رہتا ہے،
اس کے دل پر جو گناہ کا زنگ ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ پاک ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اور وہ وظائف شروع کر لیتا ہے اپنے شیخ اور مرشد کی اجازت سے، تو آہستہ آہستہ اس کا سارا وجود جو ہے نا گناہ کے آلائشوں سے پاک ہو جاتا ہے، پھر جو ہے نا وہ مشاہدات میں چلا جاتا ہے، کشف اس کو حاصل ہو جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کا رابطہ شروع ہو جاتا ہے، اپنے شیوخ اور مرشدین کے ساتھ جو ہے نا اس کا رابطہ ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ اس کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ مراتب جو ہے نا عطا فرما دیتے ہیں۔ تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ وصال حق خود بخود اپنی مرضی سے عبادات کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتا، کہ شخص صرف اور صرف عبادات پر توجہ دے دے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے، تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اس سے صرف حاصل نہیں ہوگا، بلکہ وصال حق کے لیے اس کے لیے عبادات کے ساتھ ساتھ کسی وسیلہ کا ہونا بھی ضروری ہے، یعنی شیخ اور مرشد کا ہونا بھی ضروری ہے کہ انسان روحانی امراض سے پاک ہو جائے اور ایک ایسا رہنما اس کو مل جائے جو وصال یار تک اس کو پہنچا دے، جو اس کی روحانی امراض کا علاج کرے۔ جس طرح جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے ایک ماہر طبیب یا ڈاکٹر کی طرف ہم جو ہے نا رجوع کر لیتے ہیں کہ ہم بیمار ہے، ٹمپریچر ہے، گلا خراب ہے، پیٹ میں درد ہے، تو ہم جو ہے نا جسمانی ڈاکٹر کی طرف جو ہے نا رجوع کر لیتے ہیں تاکہ ہماری بیماری ٹھیک ہو جائے۔ اسی طرح امراض روحانیہ کے علاج کے لیے بھی، روح کو امراض سے بچانے کے لیے بھی ایک ماہر طبیب کی ضرورت ہوتی ہے، اور تصوف کی اصطلاح میں اس روحانی طبیب کو کیا کہتے ہیں؟ مرشد کہتے ہیں، اس کو مرشد کہتے ہیں۔ جس طرح ہم پوری کوشش سے امراض جسمانیہ کے لیے ایک ماہر طبیب کا انتخاب کرتے ہیں، اسی طرح امراض روحانیہ کے لیے بھی اس طبیب کا انتخاب کرنا ضروری ہے جو ہر لحاظ سے کامل اور اکمل ہو۔ ایسے شیخ اور مرشد کا انتخاب کرنا چاہیے جو ہر لحاظ سے کامل اور اکمل ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابعدار ہو، اس کا فرمان بردار ہو۔ اور ایسے دور میں اگر کوئی کامل مرشد انسان کو مل جائے تو میرے خیال میں اس کا نعم البدل دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوگی۔ کامل مرشد اگر اس دور میں انسان کو مل جائے، کیونکہ اکثر لوگوں نے ویسے دکانیں بنائے رکھے ہیں اپنے چولہے کو جو ہے نا صرف گرم کرنے کے لیے کہ ہم بھی کامل ہے، شعبدہ بازی کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے کچھ عجیب قسم کی حرکتیں کرتے ہیں تاکہ لوگ ہماری طرف مائل ہو جائے، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سے بچائے رکھے۔ تو اس سے جو ہے نا کامل مرشد کے ساتھ جو ہے نا انسان مرید کو رہنمائی ملے گی۔ مرید اور ایک عام آدمی میں کیا فرق ہے؟ مرید کا مطلب کیا ہے؟ مرید کا مطلب ہے نیکی کا ارادہ رکھنے والا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان برداری کا ارادہ رکھنے والا، اس کو مرید کہتے ہیں۔ مرشد کسے کہتے ہیں؟ رہنمائی کرنے والا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا، اس کو مرشد کہتے ہیں۔ مرید کی مثال انوار قدسیہ میں لکھتے ہیں امام شعرانی مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ مرید کی مثال اس پودے کی طرح ہے جس کا ایک کوئی مالک ہو، وہ مالک اس کو پانی دیتا ہو، اس کے لیے روشنی کا بندوبست کرتا ہو، اس کے لیے صفائی کا بندوبست کرتا ہے،
کاٹنے کے دنوں میں اس کے غیر ضروری اس کی جو ہے نا شاخیں کاٹتا ہوں، وقتاً فوقتاً اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، تو وہ پودا ایک دن جو ہے نا ایک بڑا درخت بن جاتا ہے اور لوگوں کو پل کی شکل میں وہ نفع دیتا ہے۔ اس طرح ایک کامل پیر و مرشد اپنے مرید کے ساتھ اسی طرح جو ہے نا محنت کرتا ہے۔ کبھی مرید جو ہے نا مرید کو ڈانٹتا بھی ہے، جس طرح ایک مالک جو ہے نا اپنے پودے کے جو ہے نا شاخیں کاٹتا ہے نا، تو اس طرح ایک کامل مرشد تادیباً اپنے مرید کو ڈانٹتا بھی ہے، اس کو مارتا بھی ہے، اس کو غصہ بھی کرتا ہے، تاکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی طرف آ جائیں۔ اس کو جو ہے نا وظائف دیتا ہے، مراقبات دیتا ہے، اس کے ساتھ محنت کرتا ہے، آخر کار وہ کامل مرید کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ اس سے جو ہے نا کامل شیخ اور مرشد بن جاتا ہے۔ جس طرح وہ درخت جو ہے نا لوگوں کو پل کی صورت میں نفع دیتا ہے، اس طرح یہ مرید جو ہے نا پھر لوگوں کو فیض و برکت کی شکل میں لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ تو اور ایک عام آدمی کی مثال اس پودے کی طرح ہے جس کا کوئی مالک نہ ہو، اس پر طوفان بھی آتے ہیں، اس پر سیلاب بھی آتے ہیں، اس پر جو ہے نا ہوائیں بھی آتی ہے، بکریاں بھی اس پر حملہ کر دیتی ہے اور جو ہے نا اس کو ختم کر دیتی ہے، کیونکہ اس کا مالک نہیں ہوتا ہے، اس کا کوئی رہنما نہیں ہوتا ہے، اس کا کوئی رکھوالا نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ پودا جو ہے نا ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایک عام آدمی اور مرید میں یہ فرق ہوتا ہے۔ حضرت مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے، ہچ کس از نزد خود چیزیں نہ شد، ہچ آہن خنجرے تیزیں نہ شد، کہ کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بنتا، اس سے کوئی بنانے والا بنا دیتا ہے۔ ہر لوہا خود بخود خنجر نہیں بنتا، کوئی بنانے والا اس سے جو ہے نا خنجر بنا دیتا ہے۔ مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں ہج حلوائی نہ شد استاد کار، تاکہ شاگردی شکریزے نہ شد۔ ہر حلوائی خود بخود جو ہے نا استاد نہیں بنتا، جب تک کسی شکر والے کے ساتھ جو ہے نا وہ شاگرد نہیں بنتا۔ کوئی شاگردی اختیار کر لیتا ہے تو تب اس سے جو ہے نا حلوائی بن جاتا ہے۔ کوئی مرید جب پہلے بن جاتا ہے تو پھر اس سے کامل شیخ اور مرشد بن جاتا ہے۔ مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، پھر فرماتا ہے، اپنی مثال دیتا ہے، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ مولانا روم صاحب تو مولانا روم تب بنا جب حضرت شمس تبریز صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے غلامی میں آ گیا۔ وہ واقعہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک دفعہ حضرت شمس تبریز صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدرسے میں داخل ہو گئے۔ حضرت مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ درس و تدریس میں مصروف تھے، طلباء کو درس فرما رہے تھے، تو حضرت شمس تبریز صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مولانا روم کے ساتھ قریب آ کر بیٹھ گئے، تو جو ان کی کتابیں پڑھی ہوئی تھی وہ حضرت شمس تبریز صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شمس تبریز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں پوچھے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ چیز است، یہ کیا چیز پڑھا رہے ہو تم؟ تو مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ تمہیں اس کا پتہ نہیں ہے، تم ملنگ آدمی ہو، فقیر آدمی ہو، تمہارا اس کے ساتھ کیا کام ہے؟ تو شمس تبریز صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وجد میں آ گئے، جلال میں آ گئے، اور وہ ساری کتابیں اٹھا کر تالاب میں پھینک دی۔ اس مدرسے میں تالاب تھی،
اس میں پھینک دی۔ تو مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت زیادہ غصہ ہو گئے اور بہت پریشان ہو گئے کہ یہ تو میری ساری عمر کی محنت تھی، کیونکہ پہلے زمانے میں تو پرنٹنگ نہیں تھی، ہاتھوں سے جو ہے نا کتابیں لکھی جاتی تھی۔ تو مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حیران اور پریشان ہو گئے۔ تو حضرت شمس تبریز صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ تسلی رکھو، ابھی ایسی چیز میں تمہیں دکھاؤں گا کہ تم اس پر نہیں سمجھتے۔ حضرت مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ حضرت شمس تبریز صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک کتاب جو ہے نا تالاب سے نکالی، تالاب سے کتاب نکالی تو اس کو جب مارتے تھے ہاتھوں سے تو اس سے جو ہے نا گرد نکل رہا تھا، گرد و غبار نکل رہا تھا۔ تو مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حیران ہو گئے کہ کتاب تالاب سے نکل رہی ہے، اور جب اس کو حضرت شمس تبریز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ سے جو ہے نا مارتے ہیں تو اسے گرد جو ہے نا دور ہوتا ہے، گرد نکل رہا ہے۔ تو مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ای چیز است، یہ کیا چیز ہے؟ تو حضرت شمس تبریز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ تم اس پر نہیں سمجھتے۔ تو پھر حضرت مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت شمس تبریز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی میں آ گیا۔ حضرت شمس تبریز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ظاہری علم اتنا نہیں تھا جتنا حضرت مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں، ہر کے خواہد ہم نشین با خدا او نشین در حضور اولیاء۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھ جاؤں، جو محال ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتا۔ مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ او نشین در حضور اولیاء، وہ اولیاء کے صحبت میں بیٹھا کرے، اس کو ایسے کیفیات ملے گی، اس پر ایسے اثرات آئیں گے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھنے سے آتے ہیں۔ حضرت مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بحریہ۔ اولیاء کرام کے ساتھ صرف ایک لمحہ تم نے گزارا تو وہ 100 سال عبادت جو بحریہ عبادت ہو اس سے بہتر ہیں۔ مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عبادت کی طرف اشارہ کیوں فرمایا؟ 100 سال عبادت ہمارے اعمال کی وجہ سے ضائع ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص 100 سال عبادت کرے، بے-ریا عبادت کرے، اس میں کوئی ریا نہ ہو، تو اس کو قبر تک لے جانا بہت زیادہ مشکل ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر تم نے کسی کامل شیخ اور مرشد کے ساتھ صحبت کی، اس کے ساتھ بیٹھ گئے، تو اس کی صحبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں بدبخت نہیں کرے گا۔ اس لیے حضرت مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ یہ 100 سال عبادت جو بے ریا عبادت ہو اس سے بھی بہتر ہے۔ بیعت کسے کہتے ہیں؟ بیعت کی اصطلاح بیع سے ماخوذ ہے، جس کے معنی کسی چیز کو بیچ دینے کے ہیں۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے باع الشیء، یعنی اس نے چیز بیچ دی، اس نے وہ چیز فروخت کر دی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی سے رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، المبایعۃ عبارۃ عن المعاہدات سمیت بذالک تشبیہا بالمعاوضۃ المالیہ۔ مبایعہ معاہدے سے عبارت ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی سے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لیے اس کو معاوضہ کے ساتھ تشبیہ کی وجہ سے یہ نام دیا جاتا ہے، یعنی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں، ان اللہ اشتری، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں، من المؤمنین، مومنوں سے، انفسهم ان کی جانیں،
وَأَمْوَالَهُمْ اور ان کے اموال بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ تو حافظ ابن حجر اسقلانی سے مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بیعت جو ہے نا معاہدے سے عبارت ہے، کہ اس میں جو ہے نا معاہدہ ہوتا ہے۔ ایک مرید جو ہے نا اپنے کامل شیخ اور مرشد کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے کہ میں آئندہ دنوں میں، آئندہ آنے والے وقتوں میں گناہ سے توبہ کرتا ہوں، میں اس وظائف پر جو ہے نا ہمیشگی اختیار کروں گا، میں آپ کے تعلیمات پر عمل کروں گا۔ تو یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ کلمہ بیعت کا لغت میں کئی معنوں پر اطلاق کیا جاتا ہے۔ بیعت کے معنی فرمان برداری بھی ہے، بیعت کے معنی عہد و پیمان بھی ہے، بیعت کے معنی کسی کی متابعت یعنی پیروی کرنا بھی ہے، مرید ہونا بھی ہے۔ بیعت جو ہے نا، بیعت کا مطلب ہے مرید ہونا، اور بیعت کا مطلب ہے اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا، یہ بھی بیعت کا معنی میں ہے۔ قدیم اہل عرب جو ہے نا جب کوئی معاہدہ کرتے تھے تو معاہدہ کی علامت کیا ہوتی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے ہاتھ پر جو ہے نا بیعت کر دیتے، تو اس کو بھی بیعت کہا جاتا تھا۔ علامہ ابن خلدون فرماتے ہیں کہ ان البیعۃ ہی العہد علی الطاعہ، بلا شبہ بیعت وہ عہد ہے جو کسی اطاعت پر کی جائے، یعنی بیعت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ اور اصطلاح تصوف میں بیعت سے مراد کیا ہے؟ اصطلاح تصوف میں بیعت سے مراد کسی پیغمبر یا ولی یا صاحب نسبت بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنے گناہوں سے تائب ہونا اور اس بزرگ کی اطاعت کا اقرار کرنا بیعت کہلاتا ہے۔ کسی صاحب بزرگ، صاحب نسبت بزرگ، کسی ولی، کسی پیغمبر کے ہاتھ میں ہاتھ رکھنا اور اپنے گناہوں سے تائب ہونا اور اس بزرگ کی اطاعت کا اقرار کرنا تصوف کی اصطلاح میں کیا ہے؟ بیعت ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیعت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو بیعت تاکید عزیمت بھی کہتے ہیں، جو شیخ اور مرشد جو ہے نا اپنے مرید کو دیتا ہے۔ فرماتے ہیں یعنی ظاہر و باطن سے اوامر الہی پر کاربند رہنے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا وعدہ کرنا ظاہر و باطنی طور پر، اور منہیات سے بچنے کا عزم صمیم کرنا، جو اللہ تعالیٰ نے جن امور سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے پختہ ارادے سے اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے دل کی تعلق کا پختہ ارادہ کرنا، اور اپنے شیخ اور مرشد کو اپنے اوپر حاکم سمجھنا کہ وہ جس طرح چاہے تعلیمی طریقت و تہذیب اور اخلاق میں محنت کروائے، یہی قسم اصل تصوف ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایسی ہستی ہے جو تمام مکاتب فکر اس کو مانتے ہیں۔ وہ بیعت کی یہ تعریف فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ظاہر و باطن سے اوامر الہی پر پابند رہنا اور منہیات سے بچنے کا عزم کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا دلی تعلق قائم رکھنا، اور اپنے شیخ اور مرشد کو اپنے اوپر حاکم سمجھنا کہ وہ جس طرح چاہے مجھے تصوف کی تعلیم دے، اس کو جو ہے نا اصل تصوف کہتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں ارباب ارادت کے واسطے خاص ہے یہ، جو کوئی اپنے آپ کو صحیح مرید جو ہے نا بنانا چاہتا ہو تو اس کے لیے یہ بات جو ہے نا بہت ضروری ہے۔ شریف التواریخ ایک کتاب ہے، اس میں بیعت کے بارے میں لکھتے ہیں، صاحب شریف التواریخ نے لکھا ہے کہ صوفیہ کی اصطلاح میں بیعت اس کو کہتے ہیں کہ مرید اپنے عقیدت کا ہاتھ مرشد کے ارشاد کے ہاتھ میں رکھ دے
مرید اپنے عقیدت کا ہاتھ مرشد کے ارشاد کے ہاتھ میں رکھ دے اور مرشد کے ارشاد کے ہاتھ سے جو ہے نا یہ انعقاد مرشد کے واسطے سے مرشد کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ آپ نے یا میں نے اپنے شیخ اور مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دیا تو یہ انعقاد مرشد کے ذریعے جو ہے نا مرشد کے ساتھ ہو گیا۔ اور صاحب شریف التواریخ فرماتے ہیں کہ وہ اعلیٰ حاضر القیاس یک بعد دیگرے یہ انعقاد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ جاتا ہے، اور فرماتے ہیں بواسطہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس بیعت کا انعقاد حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ صاحب شریف التواریخ لکھتے ہیں کہ یہ انعقاد جو ہے نا حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کرتے ہیں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مرید تھا۔ وہ مرید جو ہے نا بینسوں کا کام کرتا تھا، اس کا بینسوں کا فارم تھا۔ تو جب اس نے بیعت کی، گھر آ گیا، وظائف میں کام کرنا جو ہے نا اس نے شروع کر دی، تو آہستہ آہستہ اس کے بینسوں میں نقصان جو ہے نا شروع ہو گیا، بینس بیمار ہو جاتی اور مر جاتی۔ وہ بہت حیران ہو گیا کہ جب سے میں نے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ پہ بیعت کیا ہے، اس دن سے یہ نقصانات جو ہے نا میرے اوپر شروع ہو رہے ہیں۔ تو جب نقصانات بہت زیادہ ہو گئے تو اس نے سوچا کہ چلو میں اپنے شیخ اور مرشد کے پاس چلا جاتا ہوں اور ان کو کہتا ہوں کہ یہ اپنی بیعت واپس لے لے، کیونکہ جس دن سے میں نے آپ سے بیعت کی ہے اس دن سے مجھے نقصان مل رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ میری جان چلی جائے، میرے بچے چلے جائے، آئندہ دنوں میں پتہ نہیں کیا ہوگا مجھ سے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ یہ بیعت جو ہے نا واپس لے لیں مجھ سے، میں وظیفہ نہیں کر سکتا، میں آپ کا مرید نہیں ہوں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جب یہ مرید آ گیا تو جب اس نے اپنی مدعا بیان کی تو حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ بیٹے، بیعت جانتے ہو کہ بیعت ہے کیا چیز؟ تو وہ مرید جو ہے نا تنگ تھا، پریشان تھا، تو اس نے کہا کہ صاحب بیعت جو بھی ہو، کیا چیز بھی ہو، لیکن میں اس کو جو ہے نا نہیں کر سکتا، آپ جو ہے نا یہ وظائف مجھ سے واپس لے لے، میں آپ کا مرید نہیں بن سکتا۔ تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ بیٹھے میرے قریب آ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ اس نے اپنے مرید کو قریب بٹھا دیا اور اپنی لطف و کرم والی چادر اس کے سر پر رکھ دی اور فرمایا کہ بیٹے میرے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دو اور آنکھیں بند کر لو، ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بیعت ہے کیا چیز۔ تو اس مرید نے جب حضرت پیر مہر علی شاہ سے مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دیا، حضرت سید پیر مہر علی شاہ سے مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف توجہ کی، اس کو دل کو دیکھنے لگے، تو اس کی جو ہے نا بصیرت جو ہے نا کھل گئی، حقیقت کی آنکھ جو ہے نا اس کی کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ میرا ہاتھ جو ہے نا اپنے شیخ اور مرشد کے ہاتھ میں موجود ہے، پڑا ہوا ہے، اس میں رکھا ہوا ہے میں نے، اور دیکھتا ہے کہ میرے شیخ اور مرشد کا ہاتھ اپنے شیخ اور مرشد کے ہاتھ میں ہے۔ وراء الوراء یہ ہاتھ جو ہے نا حضرت سیدنا امام الطریقت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ تک پہنچا ہوا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہاتھ مبارک
اپنے شیخ اور مرشد حضرت سیدنا عثمان ہروانی سے مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں پڑا ہوا ہے۔ وراء الورا اس نے یہ سارے شیوخ دیکھے، مرشدین دیکھے کہ حضرت سیدنا امام حسن بصری سے مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہاتھ مبارک سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جو ہے نا پڑا ہوا ہے، اور حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ مبارک حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں موجود ہے۔ جب اس نے یہ ساری منظر دیکھ لی کہ یہ میرا ہاتھ تو حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا ہوا ہے، اگر میں نے یہ بیعت توڑ دی تو حقیقت میں نے تو اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے علیحدہ کر لیا ہے، تو یہ حقیقت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت توڑ دی۔ جب اس نے آنکھ کھول دی تو حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، بیٹے دیکھا کہ بیعت ہے کیا چیز؟ تو وہ چیخ کر رونے لگا، دھڑائے مارنے لگا اور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں گر گیا کہ مجھے معاف کر دیجیے، یہ تو حقیقت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے آپ کے ذریعے سے، اگر میں نے یہ بیعت توڑ دی تو یہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا میں نے بیعت توڑ دی، مجھے معاف فرما دی۔ یہ تو بینسوں کا فارم ہے، اگر میرے بچے، اگر میری بیوی، اگر میری جان بھی اس میں چلی جائے تو یہ بیعت میں نہیں توڑ دوں گا، کیوں؟ ابھی اس کو بیعت کی حقیقت معلوم ہو گئی۔ اسلام میں بیعت کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے، ایک بیعت علی الامارہ ہے، یہ خلیفہ کی بیعت، اور دوسری بیعت استرشاد ہے، یعنی کسی مرد صالح یا مرشد کامل کے ہاتھ پر بیعت ہونا۔ دو قسم کی بیعت ہے، بیعت علی الامارہ یعنی کسی خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا، کوئی بادشاہ بن گیا اور آپ نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم جو ہے نا آپ کے تابعدار ہوں گے، آپ کو اپنا جو ہے نا بادشاہ مانتے ہیں اور آپ کی جو ہے نا ہم آپ کی تابعداری کریں گے، تو یہ بیعت علی الامارہ ہے۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، شاید آپ نے بھی دیکھی ہو، ہمارے کچھ سنی بھائی مدینہ منورہ گئے ہیں عمرہ کے لیے، تو کچھ نجدی لوگ جو ہے نا ان کے ساتھ ملے تھے مدینہ منورہ میں، وہ کسی شیخ اور مرشد کے مرید تھے، وہ ہمارے سنی بھائی، تو انہوں نے ان کے ساتھ بحث شروع کی، تو وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ نواز شریف کے ساتھ جو ہے نا بیعت کیوں نہیں، اس دنوں میں نواز شریف کی حکومت تھی، کہ آپ جو ہے نا نواز شریف سے بیعت کیوں نہیں لیتے، کیونکہ بیعت جو ہے نا وہ خلفاء سے ثابت ہے، بادشاہوں سے ثابت ہے۔ تو وہ خود بھی جاہل تھے، وہ نجدی لوگ، ان کو پتہ نہیں تھا کہ بیعت دو قسم کا ہے، ایک خلیفہ کے ساتھ بیعت ہے اور ایک جو ہے نا کسی مرد صالح کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے، اور اس دوسرے بیعت کو بیعت استرشاد کہتے ہیں۔ بیعت استرشاد کسے کہتے ہیں؟ رہنمائی کو، ہدایت کو، تعلیم کو، مشورہ کو۔ محقق العصر علامہ غلام رسول سیدی سے رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بیعت امارت کا تصور تو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیان کردہ اس حدیث سے ثابت ہے، کہ فرماتے ہیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسلم شریف میں یہ حدیث مبارک نقل کی ہے کہ جس شخص نے کسی امام کی بیعت کی، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا اور دل سے اس کے ساتھ ہوا، تو اسے چاہیے کہ وہ بقدر استطاعت اس کی اطاعت کرے۔
فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بیعت علی الامارت ہے، اور فرماتے ہیں کہ بیعت استرشاد کا تصور اللہ تعالیٰ کے فرمان سے بالکل واضح ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد مبارک ہے، فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وابتغوا اور ڈھونڈو، الیہ الوسیلہ اس کی طرف وسیلہ، وجاہدوا فی سبیلہ اور اس کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ تو مولانا محقق العصر علامہ غلام رسول سعیدی سے مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بیعت استرشاد ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور وابتغوا الیہ الوسیلہ سے حضرت العلامہ مولانا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وابتغوا الیہ الوسیلہ سے بیعت مراد لیتے ہیں، بیعت استرشاد مراد لیتے ہیں، کہ کسی کے جو ہے نا کوئی سالک، کوئی شخص، کوئی انسان اپنے لیے ایک کامل مرشد ڈھونڈے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ سے وہ مراد جو ہے نا القول الجمیل میں بیعت بھی لیتے ہیں اور ایک کامل مرشد بھی لیتے ہیں، کہ اس سے مراد بیعت بھی ہے اور کامل مرشد بھی ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سیرت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغمبران حیثیت سے ایمان و عمل اور اسلام پر صحابہ کرام سے بیعت لی ہے کئی بار۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، الا تبایعونی علی الاسلام، اے میرے صحابہ تم اسلام پر مجھ سے بیعت کیوں نہیں کرتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک سے بیعت جو ہے نا ثابت ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم قرآن اور سنت میں جو ہے نا اس کی جو ہے نا مشروعیت ثابت کریں گے کہ قرآن سے اور سنت سے جو ہے نا کی روح سے روشنی میں بیعت بالکل جائز ہے، کامل مرشد کے ہاتھ پر، کامل مرشد کے ہاتھ پر، کیونکہ اس دور میں کامل مرشد جو ہے نا ملنا بھی بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اور کامل مرشد کے لیے آپ کو میں 4 جو ہے نا شرائط بتاتا ہوں۔ کامل مرشد کے لیے پہلی شرط کیا ہے کہ اس کا سلسلہ باتصال صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا ہوا ہو۔ بے اتصال صحیح، ایسا نہ ہو کہ کچھ درمیان میں ایسے لوگ ہو کہ وہ اس سلسلے میں داخل نہ ہو۔ بے اتصال صحیح اس کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا ہوا ہو۔ دوسرا شرط جو ہے نا کیا ہے؟ سنی ہو، صحیح العقیدہ ہو، بد مذہب گمراہ نہ ہو، کیونکہ شیطان کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں پہنچتا۔ آج کل بہت کھلے ہوئے ہیں بددینوں کے دکانیں، جو بیعت کے سرے سے منکر ہے، اولیاء کے دشمن ہے، مکار ہے، لیکن اس لباس میں انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے کہ ہم بھی پیر و مرید والے ہیں۔ تو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ صحیح العقیدہ ہو، اس کے عقیدے میں شرک نہ ہو، اس کے عقیدے میں بدعات سیئہ نہ ہو، اس کے عقیدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت بھی نہ ہو، اصال ثواب کا منکر نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر نہ کہتا ہو، نورانیت مصطفیٰ کا انکاری نہ ہو، تقلید جو ہے نا مانتا ہو، تو ایسے شخص سے آپ نے بیعت کرنی ہے۔ تیسری شرط، مرشد جو ہے نا عالم ہو، کم از کم اتنا علم ضروری ہے کہ بلا امداد کے اپنی ضروریات کے مسائل جو ہے نا خود کتاب سے نکال سکتا ہو۔ اگر پورا علم اس کو نہ ہو تو اتنا علم ہو کہ عقائد اہل سنہ والجماعت سے وہ جو ہے نا باخبر ہو،
اتنا علم اس کو ہو، تو اس کے ایسے شخص پر ہاتھ جو ہے، ایسے شخص کے ہاتھ پر جو ہے نبی بیعت کرنا صحیح ہے۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ مرشد فاسق نہ ہو، معلن نہ ہو، یعنی اعلانیہ گناہ نہ کرنے والا ہو۔ اعلانیہ گناہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ رشوت خور نہ ہو، حرام خور نہ ہو، داڑھی نہ کاٹتا ہو، کوئی ایسے حرام جو ہے نا کام نہ کرتا ہو، بے نماز نہ ہو، چرس نہ پیتا ہو، نشہ وغیرہ جو ہے نا نہ کرتا ہو، کوئی اعلانیہ طور پر شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کرتا ہو، تو اگر اس میں کوئی ایسی عیب موجود نہ ہو تو پھر ایسے شخص کے ہاتھ پر جو ہے نا بیعت کرنا جائز ہے۔ تو یہ 4 شرائط جو ہے نا تصوف کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس طرح اور بھی شرائط ہے، لیکن یہ بڑے شرائط ہے کہ مرشد کا سلسلہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا ہوا ہو، مرشد سنی صحیح العقیدہ ہو، مرشد عالم دین ہو، اور مرشد جو ہے نا فاسق معلن نہ ہو، یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو، تو ایسے شخص کے ہاتھ پر جو ہے نا بیعت کرنی چاہیے۔ شعبدہ باز نہ ہو، ایسے لوگ ہم نے دیکھے شعبدہ بازی کرتے ہیں، لوگوں کو جو ہے نا اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کچھ ایسی حرکتیں بھی کرتے ہیں کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ تو کامل شخص ہے، کامل مرشد ہے، اور اس کے ہاتھ پر جو ہے نا بیعت کرنا میرے لیے ضروری ہے۔ تو بہت احتیاط کرنی چاہیے اس دور میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھے۔ اللہم